پہلے تو یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو 4 اپریل کا فیصلہ تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں گے، اس پر نظر ثانی کی درخواست جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی اور آج اسی پر ہیئرنگ ہوئی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اندر سپریم کورٹ کے اندر کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس آج فکس ہوا تھا، آج اس کی سماعت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر ہی دھرنا جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ آج اس کیس کا شاید کوئی حتمی فیصلہ ہونا تھا، شاید اس کیس کے حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن سامنے آنا تھا، کیونکہ 14 مئی تو گزر چکا ہے، جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی تھی وہ گزر چکی تھی۔ تو آج اس پر امید یہ کی جا رہی تھی، جیسے ہم سب صحافی بھی شاید یہ سوچ رہے تھے کہ آج اس پر شاید کوئی چیف جسٹس کی جانب سے سخت ریمارک سامنے آئیں گے اور شاید کوئی بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ سامنے آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کی وہ درخواست جس کے حوالے سے جو ہے وہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کے حوالے سے کیس کی جو آخری سماعت تھی، اس میں چیف جسٹس نے دوران سماعت جو ہے وہ یہ ریمارکس دیے تھے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ نظر ثانی درخواست تاحال دائر نہیں کی گئی۔ آج بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہی ریمارکس جو ہیں وہ دہرائے گئے، لیکن لاسٹ ہیئرنگ میں سپریم کورٹ کی جانب سے جب سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے، تو اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ کیا الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہا تھا کہ فنڈز اور سیکیورٹی مل جائے تو انتخابات کروا لیں گے۔ تو آج یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے اسے شاید ناقابل سماعت قرار دے دیا جائے گا، اور جو 14 مئی کو انتخابات کروانے کا جو ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہ کروانے کی اس میں جو ہے وہ پاداش میں شاید کوئی بڑا ڈیسیجن سپریم کورٹ کا سامنے آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صرف نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، آج وفاقی حکومت کو بھی جاری کیا گیا، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، گورنر کے پی کے کو، پنجاب کے جو حکام ہیں ان کو، تمام لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے جو ہے وہ اس کیس کو سوموار والے دن فکس کرنے کی استدعا کی گئی، جسے چیف جسٹس کی جانب سے جس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے یہ سماعت اگلے منگل تک جو ہے وہ اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ جیسے کہ آج جیسے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے بھی لہجہ ذرا نرم تھا، اور دوسری جانب مذاکرات کا بھی کہا کہ دونوں پارٹیاں بیٹھ کے مذاکرات کریں، لیکن گرفتاری بھی ہو چکی ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، مذاکرات کے حوالے سے سپریم کورٹ بارہا پہلے بھی یہ تجویز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیتی رہی ہے اپنے کیسز کے دوران اور ریمارکس کے دوران، لیکن جب ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کے حوالے سے ریٹن فیصلہ جب جاری کیا گیا تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ ہم نہ تو مذاکرات کی ہدایت کر رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ہم کوئی ٹائم اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ریٹن آرڈر کے درمیان جو ہے وہ ریٹن آرڈر میں لکھے گئے تھے۔ وربلی سپریم کورٹ نے بارہا یہ اس سے قبل بھی تجویز دیا، ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ نے یہ تجویز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو دی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں۔ اصل میں آپ صورتحال آپ دیکھیں، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی جانب سے پروٹیسٹ مختلف جگہوں پر کیے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں وہ سڑکوں پر ہے، دوسری جانب اب مزے کی بات یہ ہے کہ وفاق کے لوگ یعنی کہ گورنمنٹ کے لوگ خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک طرف پی ڈی ایم پروٹیسٹ کر رہی ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں اقتدار میں ہیں، یعنی کہ پروٹیسٹ کرنے والے بھی وہی ہیں، پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے والے بھی وہی ہیں، پروٹیسٹ کو سیکیورٹی دینے والے بھی وہی ہیں۔ اب یہاں پر واضح طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ زون میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اتنا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اور ایسے میں اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے کارکنان باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑا ڈیسیجن اندر سے سامنے آئے گا؟ فلی جو ہے وہ میرے مطابق اگر جو میری ناقص عقل میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دھرنے کے ذریعے۔ آج فیصلہ ہو لینے دیتے، آج کے کیس کا فیصلہ آ جاتا، آج کے کیس کی ہیئرنگ ہو جاتی تو پی ڈی ایم یہ اپنا دھرنا آگے بھی کر سکتی تھی، کچھ دن بعد بھی کیا جا سکتا تھا۔ اندر سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے اور باہر اس طرح کے احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر سپریم کورٹ پر بھی پریشر ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب منگل کو جب سماعت ہوگی تو اس کیس میں مزید کیا کچھ سامنے آئے گا۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب کیا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں باہر احتجاج کر کے دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں یہ اگلے منگل تک بیٹھیں گی یا اس کا کوئی حل نکلے گا۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 245 لگا کے فوج کو ریڈ زون میں تعینات کیا گیا ہے، کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسے میں خود پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ سوالیہ نشان تو بنتے ہیں یقینی طور پر کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عام روڈ پر احتجاج نہیں کر سکتے تو پی ڈی ایم کے کارکنان
रेड जोन में दाखिल होकर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कैसे कर रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं रोका गया? आज सेरीना के रास्ते क्यों खोले गए? आज मैरियट का रास्ता क्यों खोला गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। मैरियट और सेरीना आपको पता है कि काफ़ी दिनों से जो है वो बंद रखा गया है, और अमूमी तौर पर जब प्रोटेस्ट होता है या एहतजाज होता है तो ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। स्पेशली अगर हम मैरियट की बात करें तो मैरियट का रास्ता पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से बंद है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जो है वो उनके कारकुनान की वजह से सूरत हाल कशीदा हुई थी तो वो रास्ता बंद था, लेकिन गुज़िश्ता रात वो रास्ता खोल दिया गया। सवाल तो बहुत उठते हैं कि आखिर इस एहतजाज को रोकने वाले कौन हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम रेड जोन की सिक्योरिटी को जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, सख्त इंतजामात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सिक्योरिटी दे रहे हैं, वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी गिरफ्तारियाँ क्यों की जाती हैं? तो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये प्रोटेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए था, और साथ में ये भी सोचना चाहिए था कि क्या इम्पैक्ट जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट केस इलेक्शन के हवाले से फिक्स है समात के लिए, और ऐसे में पाकिस्तान PDM की जो जमातें हैं उनके कारकुनान बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अगली गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होगी, और मंगल वाले दिन जो हेयरिंग होगी उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला थोड़ा से आपकी राय लेना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि PTI की जानिब से फ़ौज को जो है दबाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो अल्फाज उसके सही इस्तेमाल नहीं है, दूसरी जानिब PDM की जानिब से अदालत को दबाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जब इदारों को ऐसे दबाया जाएगा तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए, दोनों तरफ से इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश करी है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे PDM की जमातें हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी इदारे को प्रेशराइज करने की और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, जैसे बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी के लिए इस्तेमाल करती है, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करने की मेरा नहीं ख्याल की इजाज़त होनी चाहिए। और बहैसियत सहाफ़ी मैं तो ये समझती हूँ कि हमें इखलाक के दायरे में रहकर तमाम तर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो आपके लीडर्स हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की। अगर आप इदारों के खिलाफ इस तरह की हर्जा सराई पर उतर आएंगे तो यकीनी तौर पर आम आवाम में इंतशार तो फैलेगा। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। आप अदलिया के खिलाफ भी खड़े हैं, एक जमात अदलिया के खिलाफ खड़ी है, एक आर्मी के खिलाफ खड़ी है, तो आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस अनारकी की तरफ आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं? अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आकर रेड जोन में दाखिल हो जाते हैं, और एक तरफ PDM के कारकुनान है, एक तरफ PTI के कारकुनान है, एक तरफ अदलिया है, एक तरफ फौज है, तो मुल्क किस तरफ जाएगा और क्या सूरत हाल होगी वो आप इमेजिन कर सकते हैं। शुक्रिया।